السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1397 ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ ایک دیہاتی شخص جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک ایسا میرے کو عمل بتائیے جس پہ میں ہمیشگی کروں تو میں جو ہے نا جنتی ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم جو ہے نا اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد اللہ کے ساتھ کوئی شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے بعد فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دیو، پھر اس کے بعد رمضان کے فرض روزے رہو۔ اس کے بعد وہ شخص نے یہ سب سننے کے بعد اس دیہاتی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ آپ نے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں آپ نے جتنا بتایا ہے اس میں کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، بول کے وہ شخص بول کے جو ہے نا جانا شروع کر دیا۔ جیسا پیٹ پلٹا کے وہ شخص جانا شروع کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اطراف میں جو بھی لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو اگر جنت والوں میں سے جنتی شخص کو اگر دیکھنا ہے تو یہ شخص کو دیکھ لیجئے، بول کے بولا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1397، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارے اوپر فرض نماز ہے، فرض روزے ہے، فرض زکوٰۃ اور فرض رمضان کے روزے ہیں، اور اس میں جو ہے نا حج کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب تک جو ہے نا حج فرض نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی کے فرض چیزیں جو ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا فرض کاموں پہ اگر کر لیا اور اس پہ ہمیشہ کی کنٹینیوٹی کنسسٹنسی سے اگر فرض نماز پڑھتے رہا، فرض روزے رکھتا رہا اور فرض کام کرا، کوئی بھی سنت کام یا نفل کام یا واجب یا سنت موقدہ غیر موقدہ نفل نماز اگر نہیں بھی پڑھیں گا پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو، وہ شخص کو، یہ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے اس کو جنت میں ڈال دیتے۔ تو اب اس حدیث کی بیسس پہ میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، جو نارملی اکثر جو ہے نا مسجدوں میں میجورٹی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور ان کے عالم لوگ بھی جو ہے نا ان لوگوں کو غلط جو ہے نا تعلیم دیتے ہیں، اور وہ یہ تعلیم ہے کہ اصل تو جو پوچھ ہے ہمارے کو وہ فرض نمازوں کی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے جو ہے نا 4 فرض، بس پورے دن میں پورے فرض نماز کے رکعت اگر گنے تو 17 رکعت بن رہے فرض نمازوں کے۔ بس یہی ہماری پوچھ ہے، یہ کمپلسری ہے، لازم ہے، مینڈیٹری ہے، اور یہی فرض ہے، اس کے بارے میں ہمارے کو پوچھا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ پورے نوافل میں آتے، وہ والنٹری نماز میں آتی، وہ چاہے وہ 12 رکعت جو ہے وہ سنت موقدہ رہن دو یا پھر غیر موقدہ رہن دو، یا وطر کی نماز وطر رہن دو، واجب نماز جو ہے وہ رہن دو، یا پھر نفل تو والنٹری ویسے ہے، وہ جتنے چاہے اتنے جو ہے نا ہم رکعت پڑھ لے سکتے ہیں، ایڈ کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ پورے کیٹیگریز سنت موقدہ، غیر موقدہ، واجب، نفل، سب نفل میں چاہتے ہیں، والنٹری ریڈ میں چاہتے ہیں۔ تو فجر کی جو سنت ہے اس کی بہت بڑا رتبہ ہے ماشاءاللہ، اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ فجر کی 2 رکعتوں کی جو ہے نا افضلیت یہ ہے کہ بھائی دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے فجر کی 2 سنت، بلکہ حدیث بھی ہے۔ لیکن وہ فجر کی 2 رکعت فرض نماز جو جماعت کے ساتھ پیشمام امام کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں نا، اس کے برابر 1000 فجر کے 2 سنتیں بھی اگر لے لیے، 10,000 بھی فجر کے 2 سنتیں بھی اگر ملا لیے، 1 کروڑ، 1 ارب، بلین، ٹریلین بھی اگر ملا لیے، وہ پورے اتنے زیادہ سنتیں بھی اگر ملا لیے ملٹیپلائڈ بائی ٹریلین، تو بھی وہ جو ہے نا ایک فرض نماز 2 رکعت جو فرض نماز فجر کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔
تو آپ خود میرے کو یہ بولیے ہیں، جب وہاں پہ فجر کے امام کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز چل رہی ہے تو یہ غلط تعلیم دے دی ہے عالم لوگ، اسکالرس، جس کو اسکالرس بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو اسکالرس رہتے ہیں وہ قرآن و حدیث پہ چلنے والے رہتے ہیں، نہ کہ اپنے بزرگوں اور بڑے لوگوں سے جو بھی سن لی ہے بس اس کو غور و فکر نہیں کرتے، نہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیتے، بس ہمارے عالم صاحب بول دیے، ہمارے امیر صاحب بول دیے، ہمارے استاد بول دیے بول کے بس وہ سن لیتے اور سامنے والوں کو جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے مریدوں کو فارورڈ کر دیتے، نہ قرآن میں اس کی دلیل دیکھنے کی توفیق ملتی ہے ان کو، نہ حدیث میں جو ہے نا حدیث کی دلیل دیکھنے کی توفیق ملتی، بس بنا دلیل کے، بنا اس کے اپنے عالم لوگوں کی جو ہے نا تقلید کر کے فالو کرتے رہتے۔ تو یہ بالکل غلط کام کرتے کہ وہاں پہ جو ہے نا امام صاحب 2 رکعت فرض نماز فجر کی فرض پڑھاتے رہتے ہیں اور پیچھے مقتدی لوگ آ کے ابھی 2 رکعت جو گھر میں بھی نہیں پڑھ کے آتے اور مسجد میں آنے کے بعد بھی جب دیکھتے کہ بھائی امام صاحب آلریڈی فرض نماز شروع کر دیے بول کے، تو ان کو یہ غلط تعلیم دے دیے سو کالڈ عالم لوگ کہ جو ہے نا فجر کی نماز اگر چل رہی بھی تو تم یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر امام صاحب کے جو ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے اگر تم اپنے 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ کے اگر جوائن کر سکتے ہیں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ لے کے جوائن کرو بول کے بول رہے، اور اکثر میکسیمم لوگ مسلمان جو ہے نا یہی عمل کرتے جو غلط ہے، کیونکہ حدیث میں کلیئرلی ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریری حدیث ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہتی قولی حدیث، دوسری رہتی فعلی حدیث، تیسری رہتی تقریری حدیث۔ قولی حدیث بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بولے تو وہ نبی اگر کچھ بولے تو وہ قولی حدیث ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو حدیث۔ فعلی حدیث بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھائے سو حدیث ہو جاتی، اس کو فعلی حدیث بولتے ہیں۔ ایک تقریری حدیث ایسی حدیث رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھی نہیں رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرے سو بھی نہیں رہتے، مگر کوئی صحابہ جو ہے نا اگر وہ کر دیتے تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر کے گرین سگنل دے دیتے کہ تم نے جو کیا وہ صحیح کیا بول کے، تو اس کو تقریری حدیث بولتے، پھر وہ عمل میں آ جاتی وہ چیز۔ تو ایک بار کیا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے رہتے تو ایک صحابی جو ہے نا نماز ابھی فرض نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے، تو وہ ٹائم پہ جو ہے نا ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے، تو جب وہ صحابی دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی نماز شروع کر دی ہے بول کے، تو ان کو یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ بھائی سنت پڑھوں بول کے، تو انہوں کیا کرتے ڈائریکٹ جماعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں جوائن ہو جاتے، پوری نماز پڑھ لیتے۔ جب پوری نماز ختم ہو جاتی تو پھر وہ پیچھے جا کے جو ہے نا اکیلے میں وہ 2 رکعت فجر کی جو سنت چھٹ گئی تھی وہ جو ہے نا پڑھتے رہتے انہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوتے رہتے تو ان کے بازو تھٹ جاتے ہیں، پھر وہ صحابی جب نماز اپنی سنت نماز کمپلیٹ کر لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے صحابی سے، بھائی کیا فرض نماز تو آلریڈی میں پڑھا دیا تھا اور تم پڑھ لیے تھے، پھر یہ کون سی نماز تم پیچھے پڑھ رہے بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے، تو وہ صحابی یہ جواب دیتے ہیں کہ میری 2 رکعت فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی، میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو اس لیے میرا دل گوارا نہیں کرا کہ جو ہے نا آپ کے پڑھتے ہوئے میں پیچھے پڑھوں، تو میں جوائن ہو گیا جماعت میں، اور اس لیے فرض نماز کے بعد اب وہ چھوٹے سے سنت جو ہے نا میں پڑھ لے رہا ہوں بول کے وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، اس کا مطلب گرین سگنل دیتے تھے کہ دے دیے کہ تم جو کام کرے، جو عمل کرے وہ بالکل صحیح کرے، اگر کبھی دیر سے آ گئے تم جب تک کہ جو ہے نا جماعت ٹھہر گئی تو پھر فرض نماز میں جوائن ہو جانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ فجر کے 2 سنت جو ہے نا پڑھ لینا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ایک بار جب آ گئی اور صحیح حدیث لوگوں کو معلوم ہو گئی تو پھر وہ فرقہ پرستی کی جو ہے نا دشمنی اور تعصب کو بالکل بازو رکھ کے وہ صحیح حدیث میں جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے بول کے کسی کو معلوم ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے اندر ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی میں اپنے کلمے میں لے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک حدیث آ گئی کہ انہوں یہ تعلیم دی ہے کہ بھائی صحیح کام کرے، فرض میں والے جوائن ہو جانا، اس کے بعد سنت پڑھنا بول کے، تو پھر اب نبی کے مقابلے میں کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بابا، کوئی بھی اولیاء اللہ، کوئی بھی کتنا بھی بڑا جو ہے نا علامہ ہو، مولانا ہو، ہم کو کچھ دوسری تعلیم دی ہے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم وہ بات کو نہیں تسلیم کرنا، اور جو ہے نا یہ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اگر فرض نماز ٹھہر گئی تو ڈائریکٹ فرض میں جوائن ہو جانا، فرض نماز کمپلیٹ ہو گئی کے بعد جو ہے نا فجر کی سنت ہم پڑھ لینا۔ یہ حدیث ہمارے لیے کافی رہنا یہ عمل کرنے کے لیے،
پھر بھی ایک چیز ایکسپلینیشن، مطلب ایک لاجک منطق کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہوں کہ فرض کتنے بھی، مطلب 1000 کروڑ 10 کروڑ ارب کتنے بھی سنتیں ملے تو بھی جو ہے نا وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو میں حدیث سٹارٹنگ میں سنایا آپ کو صحیح بخاری کی، جو حدیث نمبر 1397 ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے پاس جو کویشچننگ ہوں گی وہ فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرض نماز اگر تم پڑھ لی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے نا دوسرے نمازوں کے بارے میں، تمہارے 12 سنتوں کے بارے میں، فجر کی سنت کے بارے میں، پھر باقی غیر موقعہ اور نفل کی نماز کے بارے میں پوچھتے نہیں اللہ تعالیٰ. وہ ایکسٹرا نوافل تم یہ پڑھ رہے کہ کہیں اگر تمہارے فرض نماز جو ہے نا اس میں کمی پیشی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ بھائی اس کے سنتیں غیر سنتیں وہ جو ہے نا جمع کر دو، بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بولتا. تو مگر جس کی پوچھ نہیں ہے تو وہ نماز پڑھنا کیسا دل بول رہا تمہارا، جبکہ وہاں پہ فرض چل رہی ہے امام کی، جو پوچھا جائے گا، جو فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم وہ نماز چھوڑ کے یہاں پہ جو ہے نا سنت پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب وہاں پہ 500 کے نوٹاں بک رہے، وہ دے رہے کوئی، اور تم وہ 500 کے نوٹ اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب چھوڑ کے یا چلر جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ چلر تو بھی مل گئے تو وہ 500 روپے بن سکتے فرض نماز کی، مگر یہاں پہ 1000 کروڑ ارب کتنے بھی سنتاں، 2 رکعت سنتاں ملٹیپلائڈ بائی ٹریلین بلین، کتنا بھی تم ملٹیپلائی کر لو، پھر بھی جو ہے نا وہ فرض 2 رکعت فجر کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت کامن پریکٹس ہے، اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم کی بات آنکھ موچ کے بلائنڈ بلیف کر کے تقلید کرتے ہوئے، اندھی تقلید اپنے عالموں کی کیسا کرتے، جبکہ کلیئرلی ایک حدیث میں ہے کہ فرض نماز چلتے خود پیچھے دوسری نماز نہیں پڑھنا ہے. اور یہ حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی تم صحیح کام کرے، وہ فرض جوائن کر کے اس کے بعد جو ہے نا سنت پڑھے سو، تو یہ ختم. یہ ایک بار معلوم ہے کہ بعد زندگی بھر ہم کو اگر ایک بار اقامت ہو گئی اور فرض نماز شروع ہو گئی، بولتے پہلے وہ نماز پڑھنا ہے جس کی کویشچننگ ہے، جس کی پوچھ ہے. اس کے بعد تم اپنے جتنے پڑھنا ہے سنت نفل موقعہ غیر موقعہ جو پڑھنا ہے پڑھو تم اس کے بعد. مگر فرض چھوڑ کے جو ہے نا سنت پڑھنا تو بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور افسوس، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان میجورٹی جو ہے نا مسجدوں میں فجر میں یہ کام کرتے کہ وہاں فرض چلتے رہتی اور پیچھے جو ہے نا سنت پڑھتے رہتا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، اس پہ غور و فکر کریے، اور اپنے نماز فجر کی سنت جو ہے نا گھر سے پڑھ کے آئیے. اگر ثواب ہونا ہے یا مسجد میں جلدی آ کے پڑھ لیجیے. مگر ایک بار اگر فرض نماز شروع ہو گئی تو فرض میں جوائن کر لیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی سنت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.